الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارا سلسلہ بھی درس سیرت کے عنوان سے تقریباً پچھلے ایک سال سے غالباً ایسا یاد ہوتا ہے چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر مہینے کے پہلی اور تیسری اتوار کا جمعہ کو انشاءاللہ درس سیرت کے عنوان سے آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج بھی درس سیرت ہی کا عنوان ہے اور اس کا ہے پارٹ نمبر 17۔ 16 حصے اس کے ہو چکے ہیں۔ حضور کے زمانے سے اور آپ کے اجداد سے لے کر ابھی تک 16 حصے درس سیرت کے عنوان سے آ چکے ہیں۔ آج ہے درس سیرت پارٹ نمبر 17۔ موجودہ زمانے کے اندر ان حالات سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حضور کی سیرت کا علم ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے کہ صرف سنا دی جائے، بلکہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہانیوں کو لوگ بناتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن سیرت کا تو مسئلہ ہی پورا الگ ہے۔
اس کا تو سننا بھی اور اس کا بولنا، اس کا سنانا، یہ انسان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ اور حالات کے اندر انسان کو مشکل راستوں سے نکلنے کی راہیں نظر آتی ہیں۔ درس سیرت کا فائدہ یہ ہے موجودہ ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے مسائل ہمارے لیے حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کئی بار شکر ہے، ان گنت مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ درس سیرت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں لائی جائیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حضور کی سیرت کو بولتا بھی ہے اور وہ حضور کی سیرت کو سنتا بھی ہے۔ کیونکہ سیرت اتنی پاکیزہ ہے کہ ہر راہ چلتا چاہے کہ میں بول لوں، میں سن لوں، تو اس کا کام نہیں ہے۔ حضور کے دربار کے اندر تو جب فرشتے آیا کرتے تھے تو سلام کر کے آتے تھے، اجازت لے کر آتے تھے۔ اسی حضور کی سیرت کو بھی جب بولا جائے گا، سنا جائے گا تو اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ جب وہاں فرشتوں کے آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے تو اس حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ محنت کے ساتھ کئی کتابوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے درس سیرت کا عنوان۔ یہ معمولی کام نہیں ہے میرے بھائی، بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے کتنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ٹاپک تیار کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے پھر اس کا خلاصہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آج کا عنوان درس سیرت ہے، پارٹ نمبر 17 ہے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وحی کے بعد خفیہ طور پر جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا شروع کیا تو کون سے وہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں اور ایمان قبول کرنے میں سب سے اول نمبر پر آئے ہیں؟ یہ بڑے عظیم لوگ ہوا کرتے ایسے کہ جس ماحول کے اندر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی گھر بت سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی نظر و نیاز، اپنی حاجتوں کو ان بتوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے سروں کو ان بتوں کے سامنے جھکاتا ہے۔ ایسے مخالف ماحول میں کون ایسے اولو العزم باہمت صحابہ کرام کے وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، حالات سے صلح کیے بغیر
صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو پرچم توحید کے تلے کھڑا کیا ہے اور حضور کے لیے قوت بازو بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک نام تو میں نے لیا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ کے مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے۔ ان کا واقعہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر کوئی حملہ کیا تھا اور ان کے اندر حضرت زید کو گرفتار کر لیا تھا، انہوں نے پکڑ لیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اب یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لوگ بیچتے گئے، ان کے مالک بدلتے گئے، اخیر کے اندر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر گویا کہ آئے ہیں بطور غلام کے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہیبہ اور تحفے کے حضور کی خدمت میں دے دیا کہ یا رسول اللہ، زید میرا غلام ہے لیکن میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آج سے آپ کی خدمت کرے گا۔ اب جہاں ان کے ماں باپ تھے، یہ ہر روز تلاش کرتے ہیں، زید نہیں مل رہے۔ جو بھی حرم سے جانے والا قافلہ ہوتا تھا تو ان کے ماں باپ، ان کے خاندان والے اس قافلے کو پوچھتے کہ زید کا پتہ کہیں ملا ہے؟ ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے پھر۔ تو ایک مرتبہ ایک قافلہ جب حرم سے گیا اور ان کے ابا نے پوچھا تو اس قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں، ہم نے زید کو مکہ مکرمہ کے اندر دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے والد اور ان کے چچا حضرت زید کو، اور حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ زید کہاں ہے، کہ ان کو لینے کے لیے آئے، کہ آپ کون ہیں؟ ان کے والد نے کہا میں زید کا باپ ہوں اور یہ زید کا چچا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں آپس میں۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا کہ بلا، یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت زید آئے تو ان کو پوچھا کہ پہچانتے ہو؟ کہ ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے اور یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید سے کہا کہ زید آزاد ہو، ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، تمہارے ابا تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، راستے کھلے پڑے ہیں، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا سے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیے، میں یہی رکوں گا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن دل کے اندر محبت رسول نے جگہ پکڑ لی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے حالات کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کے اخلاق کو پہچانا ہے، آپ کی زندگی کو سمجھا ہے۔ حضرت زید نے باپ سے کہہ دیا کہ چلے جاؤ، میں تو یہی رکوں گا۔ باپ نے زید سے کہا کہ بیٹا بڑی عجیب بات ہے، ہم تم کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں اور تم جیسے نادان لوگ
غلامی کو قبول کرتے ہو، غلامی میں رکھا کیا ہے؟ زید جواب دیتے ہیں سن لیجیے ابا جان، آپ کی آزادی سے بہتر محمد کی غلامی ہے، آپ کے بیٹے کا فیصلہ ہے یہی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، سب کے بیچ میں لے کر آئے اور اعلان کیا کہ زید کو آج سے آزاد کرتا ہوں، اور یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ رتبہ ملا، منہ بولا بیٹا۔ تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا تو حضور نے منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹے کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ابا کی جگہ پر تم میرا نام لگا دو، یہ زید بن حارثہ ہی ہے، زید بن محمد نہیں ہے، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے اولاد کو لیتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے اولاد کو لیتے ہیں، تو اس بچے کے نام کے پیچھے سے باپ کا نام ہٹا کر ہمارا نام لگا دیتے، صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یا بیٹا یہ بیٹی ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ یا تو ان کی یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس تسلی کے لیے اپنے کسی بھائی کی یا رشتہ دار کی کوئی اولاد دے لیتے، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس بچے کے اور بچی کے پیچھے سے اس کے اصل باپ کا نام ہٹا دو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے ابا یہ ہے، ہم نے تمہاری تربیت کی ہے، بتاتے بھی نہیں۔ مسئلہ پوچھے، ہمارا طریقہ غلط ہے، خیر بات دوسری نکل جائے گی پھر اس کے اوپر سے، یہ تو بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آزاد مردوں میں، بغیر کسی سوچے سمجھے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں پوچھا حضرت صدیق اکبر نے حضور سے کہ آپ جس کی دعوت دیتے ہیں آخر اس کا مقصد کیا ہے، نہیں پوچھا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر بڑے باکمال آدمی گزرے ہیں، ایسے ہی صدیق اکبر کو یہ رتبہ نہیں ملا کہ انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا جو امتی ہوگا، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ساری امتوں میں صدیق اکبر ہے۔ ہاں، یہ لقب ایسے ہی نہیں ملا صدیق۔ صدیق ایسے دوست کو کہتے ہیں جو چال ڈھال میں، اخلاق میں، معاملات میں اپنے دوست کے ساتھ میں مشابہت رکھتا ہو۔ سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات کہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ جب ایمان لائے ہیں اور ان کو لوگ پریشان کر رہے تھے تو پریشانی کی وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تھے، ایک جگہ پر جا کر ایک سردار نے ان کو پکڑا، صدیق کہاں جاتے ہو؟ کہ اب تو رہنا دوبھر ہو چکا ہے، اب میں وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں، کسی اور جگہ جا کر رہوں گا۔ اس سردار نے صدیق اکبر کی شان میں جو الفاظ کہے ہیں وہ الفاظ کہے ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کی شان میں کہے تھے، وہی الفاظ کہے ہیں، وقت الگ الگ ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی تھی، جب حضور نے یہ بات کہی حضرت خدیجہ کے سامنے کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہی کی جو کیفیت اس سے پہلے آ چکی ہے باتیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے متعلق کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم، نہیں ہو سکتا ہے
میرے حضور یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالتے ہیں، آپ حالات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے معین اور مددگار بنتے ہیں۔ آپ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ کبھی برباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس صدیق اکبر کے متعلق بھی اس سردار نے اس موقع پر یہ کہا، صدیق نہیں جا سکتے ہو تم، مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو۔ کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ صدیق تم وہ ہستی ہو، تم بھی صلہ رحمی کرتے ہو، تم بھی ناداروں کی مدد کرتے ہو، تم بھی بے کسوں کا سہارا بنتے ہو، تم بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کے قرضوں کو تم ادا کرتے ہو۔ آسمانی زمینی آفتوں بلاؤں میں مصیبتوں میں جو گر جاتے ہیں ان کے لیے تعاون کا راستہ تم کھولتے ہو۔ صدیق تم تو وہ ہستی ہو، تم مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو۔ یہ صدیق ہے جو اپنے دوست کے ساتھ میں اخلاق میں بھی مشابہت رکھتا ہے، معاملات میں بھی ایک جیسا ہے، انداز کلام بھی بڑا عجیب نرالا ہے، اور ساتھ میں دوستی بھی بڑی عجیب نبھائی ہے۔ ہاں، دربار رسالت سے لقب ہی مل گیا، واقعی تو صدیق ہے، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے مسلمان، حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تو سرعام اعلان نہیں ہوا دعوت کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ سوچا کہ اب میں کیا کروں، کہ میں وہی کام کروں گا جو میرے حضور کرتے ہیں، وہی کام میرا ہے۔ کپڑے کے تاجر تھے، بڑے مالدار صحابہ میں تھے، سارا مال حضور کے پیچھے لٹا دیا۔ اب میں وہی کام کروں گا جو میرے حضور کریں گے۔ کیا کام؟ میں بھی دعوت کے کام کو لے کر اٹھوں گا۔ دعوت کا کام آسان ہے؟ چلتے پھرتے دعوت دے دینا یہ دعوت تھوڑی ہے۔ دعوت تو ایک درد ہے دل کا جو امت کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ نبی کا وہ درد ہے، پھر اس کے بعد امت کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی دعوت پر حضرت زبیر ابن العوام بھی آتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی آتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آتے ہیں۔ آ رہے ایک خفیہ طور پر، اور بڑے عظیم لوگوں کو چنا جا رہا ہے، اولین سبقت کرنے والے بڑے عظیم لوگوں کو چنا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ اس نے ہمارا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لیا ہے، وہ کوئی اور دین یعنی حضور والا ہی دین۔ تو ماں نے قسم کھائی کہ جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا، بھوک ہڑتال، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، چاہے میری جان چلی جائے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ماں کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے ماں کی خدمت، ماں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک طرف حضور کا دین تھا۔ یہ سکھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں، جہاں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے زندگی میں، جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو آپ کون سا فیصلہ کریں گے، کس پر چلیں گے آپ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد، ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے رہے، برا سلوک نہیں کرنا ہے، چاہے تمہاری ماں نے قسم اٹھائی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ حق ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔
ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں ماں سے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ سن لیجیے اماں جان، آپ کو اللہ 1000 جانیں عطا فرمائے اور ایک ایک جان نکل جائے، وجہ صرف اتنی ہو کہ سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو چکا ہے، تو سنیے میری ماں، آپ کی ایک ایک جان کو آپ کا بیٹا اسلام کے نام پر قربان تو کرے گا، لیکن رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، رگوں میں جو اسلام کی محبت دوڑتی ہے، یہ اسلام کی محبت آپ کے بیٹے کے دل سے نہیں نکلے گی۔ اماں جان، آپ کے بیٹے کا فیصلہ ہے۔ جہاں پر ٹکراؤ ہو جائے اللہ کے حکم کا اور کسی اور مخلوق کا معاملہ سامنے آ جائے، اس وقت رب کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، اسلامی تعلیمات کو مقدم رکھا جائے گا، چاہے جو بھی حالات بن جائے، چاہے جو بھی مسائل کھڑے ہو جائے، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک پھوپھی تھی، ایک مرتبہ ان کی پھوپھی نے حضرت عثمان سے اشعار کے اندر تعریف کی، ان کی بڑے لمبے اشعار ہے، اس کا خلاصہ سناتا ہوں کہ عثمان بشارت ہو تجھے، مبارک ہو، 3 مرتبہ مبارک ہو، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، گنتے رہنا کتنی مبارکبادی ہوتی ہے، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، پھر 1 مرتبہ مبارک ہو، تاکہ 10 مرتبہ تجھے مبارکبادی دوں، 10 مرتبہ تو خیر کو پائے گا، تو شر سے بچے گا۔ پھر حضرت عثمان کی شان میں کچھ باتیں کہی، پھر اخیر میں کہا جلدی کر، محمد بن عبداللہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے سامنے سبقت کر، اسلام قبول کر، وہ قرآن لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، موقع ملے فوراً ایمان قبول کر لے، دیر مت کرنا۔ حضرت عثمان نے ساری باتیں سنتے پھوپھی کی کہ بڑی عجیب بات ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کاہنہ تھی ان کی پھوپھی، تو تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا بول رہی ہے کہ اسلام قبول کر اور یہ کر، قرآن یہ ہے کیا؟ لیکن بے چین ہو گئے، وہ تو نکل کر گئے، راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عثمان بن عفان کو پکڑا کہ بیٹھو تو تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ کہ کیا بات کرنی ہے؟ کہ سنو میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو، کہ ہماری قوم جو ہے بتوں کی عبادت کرتی ہے، اس کے سامنے نظریں چڑھاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کام کرتی ہے، حالانکہ بتوں کی پوزیشن یہ ہے، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں۔ عثمان میری سمجھ میں تو نہیں آتا، کیا یہ کام کرنے چاہیے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو پھر سن، میں جو پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو تجھے سنانا چاہتا ہوں اس کو قبول کر۔ بڑے بہترین انداز میں دعوت پیش کی، اتنے میں حضور تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فوراً کہا کہ عثمان میں حق لے کر آیا ہوں، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا اس کو تو قبول کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کے دست مبارک پر ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کرتے ہیں، اپنے 2 لگتے جگروں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا، یکے بعد دیگرے، باری باری سے۔ تو اشعار کے اندر یہ بات بھی حضرت عثمان نے سنی تھی، تو کہتے ہیں کہ مجھے اب سمجھ میں آیا، میری پھوپھی کی جو باتیں میں نے سنی تھی کہ یہ اصل بات تھی۔ حضرت عثمان کا لقب ہی پڑ گیا ذو
ذوالنورین، دو نور والے، یعنی حضور کے دو نور ان کی نکاح میں تھے باری باری سے، آپ کے دو لختے جگر۔ اور عثمان صرف ذوالنورین نہیں ہے، عثمان تو ذوالہجرتین بھی ہے، دو ہجرتیں کی ہیں، بڑے امیر صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے بہت بڑے حصے کو اسلام کی اشاعت میں لگایا ہے، تبلیغ کے اندر لگایا ہے، کئی بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے دولت مانگے تو عثمان غنی والی دولت مانگے جو برکتی ہو، ورنہ ایک دولت تو فرعون والی بھی ہے جو غرور والی ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اور حضرت عثمان کی دولت کہ برکت والی ہے، یہ عزت کے ساتھ میں آئے گی، اور یہ بے سہاروں کے لیے سہارا بنے گی۔ یہ دولت، یہ مال کسی بے سہارے کو کام آئے گا۔ اللہ سے مانگے تو یہ مانگے، عثمانی دولت مانگے، فرعونی دولت نہ مانگے جو سرکش بنا دے، جو انسان کو کنٹرول سے باہر کر دے، جو اس کے انداز رفتار کو بدل دے، جو اس کے انداز گفتار کو بدل دے۔ جب دولت غرور کے راستے سے آتی ہے تو بول بڑے ہو جاتے ہیں، چلنے کے انداز بدل جایا کرتے ہیں، اور کئی بے سہارا لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن جاتی ہے یہ چیز۔ یہی دولت کسی کو تڑپانے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ نہ مانگے۔ تو خیر، میں تو یہ بات کر رہا تھا، اولین اسلام قبول کرنے والے مقدس صحابہ کرام، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے، ملک شام کے سفر کے اوپر جو یعنی کہ یہ مکہ والے تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، تو یہ راستے میں پڑتا تھا یہ قبیلہ۔ دیکھیں اللہ ہدایت کے لیے کس کو کہاں سے اٹھاتا ہے، اس لیے ہدایت کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ نماز میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا خزانہ رب کے پاس ہے، اس سے مانگیں گے اللہ ہدایت دے گا۔ کہاں سے اٹھا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، قبیلہ غفار کا کام ڈاکہ زنی کرنا تھا، مال کو لوٹنا تھا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانا ان کا کام تھا۔ اس راستے میں جب لوگ نکلتے تھے تو ڈرا کرتے تھے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اپنے بھائی کو بھیجتے جاؤ، انکوائری کرو، پوچھو۔ ان کے بھائی آتے ہیں، حضور کی خدمت میں پہنچتے، آپ کا کلام سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھتے، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی جان، میں تو جا کر آیا، میں اس ہستی کی خدمت میں پہنچا تھا جن کے حالات کے بارے میں تم نے مجھے معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے ان کی بات کو سنا، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، ان کا کلام بڑا عجیب ہے، جو بھی سنتا ہے دل پلٹ جاتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے اللہ اس کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، لیکن وہ شاعر نہیں ہے، وہ ساحر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، وہ مجنون بھی نہیں ہے۔
ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں. ڈیٹیل رکھی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، چلو ایک کام کرو میں خود ہی جاتا ہوں. تو خود نکل گئے حضور کے متعلق معلومات لینے کے لیے. پہنچے حضور کی خدمت میں، آپ کی باتوں کو سنا ہے، ایمان قبول کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر میری ایک نصیحت ہے تم کو، ابھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، ابھی اس کا ابتدائی زمانہ. ایسا نہ ہو کہ تم پر حالات آئے، پریشانی آئے تو آپ حالات سے ڈر کر، پریشانیوں سے ڈر کر کہیں اس راستے سے ہٹ نہ جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں ابو ذر اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ کی نصیحت سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ دعوت حق ہے تو ابو ذر بھی دشمنوں کے بیچ میں چلا کر اس کلمے کو پڑھے گا تاکہ لوگ جان جائے کہ حق بات کس کو کہتے ہیں. حرم میں گئے ہیں، زور سے کلمہ اسلام کو پڑھا ہے، اور اس کلمے کو جب پڑھا ہے لوگوں نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ ان کے جسم کو زخمی کر دیا ہے. حضور کے چچا نے بچایا ہے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ سمجھو تھوڑی دیر کے لیے یہی قبیلہ تو ہے جو راستے میں پڑتا ہے، تجارت کے لیے نکلا کرتے ہو، تمہارا راستہ بند ہو جائے گا تجارت کا. دوسرے دن بھی پڑھا، دوسرے دن بھی مارا ہے. ہاں، دعوت حق کے راستے پر چلنے سے حالات آیا کرتے ہیں، مصیبتیں آیا کرتی ہیں، تکلیفیں آیا کرتی ہیں، اور جب اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے تو اللہ کہاں کہاں سے اٹھا کر لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لاتا ہے. ہاں، جب اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے تو ابو ذر غفاری کو قبیلہ غفار سے اٹھایا ہے. جب اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے تو عمر فاروق جو نبی کے نعوذ باللہ قتل کی سازش سے نکلے تھے، عمر کے دل کو راستے میں اللہ پلٹتا ہے. عمر تو قتل کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو نبی کی خدمت میں پہنچ کر اپنی تلوار کو ڈال دے گا، تیری شجاعت زیر ہو جائے گی تو نبی کا غلام بنے گا، تو امیر المؤمنین بنے گا، تو وہ بنے گا کہ تیری حکومت کی مثالیں قیامت تک چلائی جائے گی، لوگ تجھ سے حکومت کرنا سیکھیں گے. جب اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اولین لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک آ رہے اسلام قبول کرتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، ہاں امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اسلام قبول کیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتا ہے ان کا آقا، ان کو کوڑے برساتا ہے، تشدد کرتا ہے، سختیاں کرتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے تکلیفیں دیتا ہے. عرق کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور وہ تکلیفیں پہنچائی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے کہ بلال غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور مومن ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کا آقا ان پر اس طریقے سے تشدد کرتا ہے، صدیق اکبر کے نرم دل نے برداشت نہیں کیا، حضرت بلال کو خریدا ہے اور آزاد کیا ہے. ہاں، اللہ نے بدلہ میں دیا ہے حضرت بلال کو، صلہ ملا، قربانیوں کا انعام ملا کرتا ہے، مجاہدوں کے پیچھے اللہ پھل دیا کرتے ہیں، حالات کے پیچھے اللہ نے آسانیوں کو چھپایا ہے. بلال حبشی کو ملا ہے انعام، جنت کا تو ملے گا ہی،
دنیا میں انعام ملا ہے. کیا ملا ہے بلال کو؟ انعام میں کیا ملا ہے؟ وہ ملا ہے کہ جب تک زندہ رہے اور حضور کی خدمت کے اندر رہتے ہوئے مسجد نبوی کے مؤذن رہے اور مؤذن رسول کا خطاب ملا ہے. یہی وہ بلال ہے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے بلال سے کہا بلال چڑھ جاؤ بیت اللہ کی چھت کے اوپر، دیوار پر چڑھو، وہاں پہنچ کر اذان دو اور اللہ اکبر کی صدا لگاؤ. کیسے لگائیں گے بلال؟ جب حضور کا نام آوے اذان کے اندر تو تیرے رسول کی زیارت کرنا اور تو اذان دے. ہاں، کیا انعام ملا ہے؟ یہ انعام ملا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس بات کو، بلال یہ دفن تو ہوگا دمشق میں، حضرت بلال کی قبر دمشق میں ہے، دفن تو ہوگا دمشق میں. جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے بلال روضہ رسول کے اندر نبی کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا. نبی کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا بلال. قربانیوں کا صلہ ہے، دعوت اسلام ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. بات ختم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ صحابہ ہیں، تلوار کا تصور نہیں ہے، اوپر سے ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اسلام تو اس پیغام کا نام ہے جو محبت کی راہوں سے پھیلا کرتا ہے. اس کے اندر کشش ہی رکھی ہے اللہ نے. اسلام کی لچک میں قدرت نے کشش رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یہ تو دبنے سے ابھرتا ہے، دبنے سے دبا نہیں کرتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جب حق آیت آ جاتا ہے باطل مٹ جایا کرتا ہے، اور باطل کا کام تو مٹنا ہی مٹنا ہے. اس لیے حق والوں کو چاہیے دعوت اسلام کے پیغام کو عام کرے، یہ دعوت کے کام کو سمجھے، معمولی کام نہیں ہے. اس کو کھلونا نہ بنائے، اس کو رواج نہ بنائے، اس کو رسم نہ بنائے، اس کے پیچھے لگے. کچھ لگائیں اس کے پیچھے، لگائیں گے لگے گا تو پھر ہمارا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پھیلانے میں شامل ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.